بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد کے معروف علمی پروگرام فتاوی آن لائن کے ساتھ آپ کا میزبان میاں طاہر حاضر خدمت ہے۔ اسلامی تعلیمات اور سوال و جواب کا یہ پروگرام گلیکسی کیبل نیٹ ورک کے توسط سے براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ ریکارڈڈ پروگرام مختلف کیبل نیٹ ورک کے ذریعے دکھایا جاتا ہے۔ اپنے دینی، معاشی، معاشرتی اور اجتماعی مسائل کے حل کے لیے ہمیں کال کیجیے۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 08001117777۔ یہ پروگرام یکم رمضان المبارک سے ہر روز گلیکسی کیبل نیٹ ورک کے توسط سے براہ راست عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اپنے مسائل کے حل کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں جوابات حاصل کرنے کے لیے ہمیں کال کیجیے۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 08001117777۔ جی مولانا، ہمارے پاس چند سوالات ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ بعض لوگ عقیدے کی بنا پر دوسرے لوگوں کو غیر مسلم، کافر یا بدعتی یا مشرک کے لفظ سے پکارتے ہیں، کہ دین اسلام میں اس کی کوئی گنجائش ہے؟ کسی کلمہ گو کے بارے میں آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں، اگر اس کے عقیدہ میں خرابی محسوس کریں کہ ان کے عقیدہ میں یہ بات شرکیہ پائی جاتی ہے یا یہ بات گمراہی کی ہے، یہ نشاندہی تو کرنا خیر خواہی کے طور پر درست ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سارا سوال پوچھنا درانا سوال سن کے بعد جواب دینا، اچھا، مطلب کہ اسی ٹیلی فون بند کر دیں گے پھر جواب دینا۔ نہیں، آپ نے ٹیلی فون بند نہیں کرنا، پھر اور کال آ جائے گی، ہم ڈسٹرب ہوں گے۔ اپنے فون کو آن رکھیے گا، جب تک آپ کا جواب پورا نہ ہو فون بند نہ کیجیے گا۔ اچھا جی، ہمارا سوال جو ہے کہ رات کو میاں بیوی صحبت کرتے ہیں، جی جی تو صبح شادی کے ٹائم وقت کم ہوتا ہے، اٹھ جاتے ہیں تو نہانے کے لیے غسل کے لیے ٹائم نہیں ہوتا اس کے پاس، تو وہ روزہ رکھ سکتے ہیں یا کہ نہیں رکھ سکتے؟ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے جو سوال میرے بھائی پوچھا یہ بالکل ضرورت کا سوال ہے۔ ایسی صورتحال عام طور پر پیش آ جاتی ہے کہ انہوں نے مباشرت کی، غسل نہیں کر سکے، اس وقت ساری کا وقت بھی ختم ہو رہا، تو انہیں چاہیے استنجا کر کے وضو کر کے نا صرف کھانا کھا لیں، بعد میں نماز کے لیے پھر اذان کے بعد نہا لیں، کوئی بات نہیں، روزہ ان کا درست ہے۔ اچھا، ترابیاں جو ہے نا 20 پڑھتے ہیں، کچھ لوگ 8 پڑھتے ہیں، کیا روزے کے ساتھ ترابی پڑھنی ضروری ہے؟ نہیں، کوئی ضروری نہیں، نہ 8 نہ 20، کچھ بھی نہیں ضروری۔ یہ نفل عبادت الگ ہے، روزہ الگ ہے۔ اگر کوئی شخص فرض روزہ رکھتا ہے، صبح سے شام تک کھاتا پیتا نہیں اور جماع نہیں کرتا، روزہ اس کا درست ہے۔ تراویح اس نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے اس کے ساتھ کوئی لنکڈ نہیں۔ یہ ایک الگ ایک نیکی ہے کہ رمضان شریف میں نفل پڑھیں رات کو، روزے کے ساتھ جوڑ نہیں۔ جو پڑھ سکتا پڑھے، تھکے ماندے لوگ اگر آرام کریں تو شاید جو فارغ لوگ ہیں ان کی نسبت ان کا ثواب زیادہ ہوگا۔ تھکے ماندے مزدور آرام کریں، صبح کو روزہ رکھ لیں، اللہ اجر دے گا انشاءاللہ۔ اور جو پڑھ سکتا ہے وہ 2، 4، 8، 10، کوئی پابندی نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے یا لے گیا مکہ معظمہ مدینہ، دیکھتے ہیں لوگ کچھ آ رہے ہیں، کچھ جا رہے ہیں، کوئی 2 پڑھ کے جا رہا ہے، کوئی، تو یہ کوئی بندش نہیں ہے کہ آدمی پھنسا ہوا ہے، جتنا اس کا شوق ہے پڑھ لے۔ یہ کوئی فرض نماز کی طرح کی چیز نہیں کہ کمی بیشی ہوگی تو مجرم ہو جائے گا۔ جی مولانا، چلیں مولانا، وہ سوال ہم نے کیا تھا کہ کیا کسی شخص کو مولانا پھر یہ اتنی سخت الفاظ ادا کرنے نہیں، یہ کہنے کا حق نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بات یہ سارے اہل علم اگر اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ کہا کرو کہ اس میں کفر کی بات ہے، یہ نا کوئی کافر ہے، بڑی گہری بات ہے جو سمجھنے کی ہے۔ نہیں مولانا، اب تو ہم مساجد کے اندر جاتے ہیں تو چندہ لینے والا بندہ کچھ اس طریقے سے اعلان کرتا ہے، بے شک لاہور گجرانوالہ ملتان کے حوالے سے وہ شرک کا گڑھ ہے، کفر کا گڑھ ہے، بدعتوں کا مرکز ہے۔ اسی طرح بھی میری مسجد میں ایک نے کیا، یہ ساری باتیں میں تو روک دیتا ہوں کہ اس کو چندہ ہی نہ دو۔ ہیلو، السلام علیکم۔ پوچھنا چاہیے قاری صاحب کو۔ جی پوچھیے باجی، پوچھیے۔ اے نا جدو بندہ توبہ استغفر اللہ کردا ہے روزے دے وچ، جی جی، اگر کسی استغفر اللہ بندہ پڑھدا ہے نا روزے دے، ہاں جی،
ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਸਕਦਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह या दरूद शरीफ होवे या कोई भी चीज होवे। हाँ ठीक है, आपके सवाल का जवाब देते हैं मौलाना। बड़ी मेहरबानी। लाइन पे रहिएगा। क्या बात कही है बहन? बहन कह रही है कि हम कुछ पढ़ते हैं अस्तगफिरुल्लाह वगैरह, तो क्या अपनी ये जो इबादत हैं किसी और को भी हम बख्श सकते हैं? ये मेरी बहन है, हमने जो थोड़ी टेलीविजन की आवाज बंद कर लें, हमारी बात सुन लें। टेलीविजन आप बंद करें टेलीविजन की आवाज मेरी बहन बंद कर लें ना। हाँ तो हमारी बात सुन लें, आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। अच्छा मैं समझा कि बंद हो गया। नहीं बंद नहीं हो नहीं, गया। बंद नहीं हुआ। टेलीफोन आपका ये बोल रहा था ना, टेलीविजन तो आवाज नहीं सुन रही थी आप। ठीक है, हमने मोबाइल बंद करके टीवी देख लिया। नहीं बंद नहीं करना, मोबाइल तो बिल्कुल बंद नहीं करना। अच्छा बात आप सुने चाहिए कि ना, मोबाइल बंद करके आप हमसे अपने सवाल का जवाब सुन लें तो आप बंद कर लें, जवाब देते हैं हम आपके लिए। आपने जो पूछा है ना, ये आपने जो पढ़ा ये अपने लिए रखें, हमारे पास इतना ज्यादा कहाँ है कि हम दूसरों को देते फिरें। इसकी बजाय आप अल्लाह ताला से दुआ किया करेंगे, जो फौत हो गए या दूसरे लोग अल्लाह उन्हें बख्शे रहमत करे। मेरी बहन अल्लाह के खजानों में आप खुद ही इतना अपने पास से ही दे देगा। मैं कहूँ कि ये मेरी 2 रखें ले अल्लाह इसको फलां को पहुंचा, भाई मेरे पास कहाँ इतनी ज्यादा या आपके पास, हम तो अपनी जान छुड़ा रहे, यही बड़ी बात है। अल्लाह से दुआ सब मोमिनीन के लिए करनी चाहिए। और इसके लिए एक छोटी सी दुआ मैं बता देता हूँ जो खुद अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने कही कि आप सिर्फ इतना कह देना एक बार, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मोमिनीन वल मोमिनात, कि अल्लाह सब मोमिन मर्द और है। तो आपने फरमाया आदम अलैहिस्सलाम से क़यामत तक जितने होंगे सब की तादाद के बराबर अल्लाह उसके अमाल नामे में नेकियां लिख देता है, एक बार कहने से। तो ये दुआ पढ़ा करें। मैं 25 बार पढ़ता हूँ, क्योंकि एक हदीस में सुबह और शाम 25-25 बार आया। सारे मोमिन भाई है ना ये कलमा शुरू कर दें, किसी खत्म की जरूरत नहीं, किसी बख्शने की जरूरत नहीं। जो आप कर रहे हो अपने लिए संभालें, अल्लाह कबूल कर ले। ये कलमा शुरू कर दें, सबसे बड़ा खत्म, सारे सबसे बड़ा जाने वालों के लिए सवाब का बायस। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मोमिनीन वल मोमिनात, सादा सी बात, और खुद अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने सिखाई। एक बार कहने से इतनी नेकियां कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने होंगे मर्द मोमिन औरत सब के बराबर सवाब मिलेगा। ये मेरी बहन शुरू करें। इस्तिग़फ़ार वगैरह हमारे क्या हैं, पहले तो ये भी पता नहीं कबूल होंगे या नहीं। अगर हों भी तो हमारी अपनी जान ही छूट जाए इनसे, यही बड़ी बात। हमारे पास इतना ज़ख़ीरा नहीं, बख्शते फिरें। सीधी बात नहीं, मौलवी हज़रात बताते कि अल्लाह के पास खुद खजाने भरे, उससे कहो कि अल्लाह बख्श दे उन्हें, वो अपने पास से बख्शा, हमारे से ये तोहफे उठाकर क्या ले जाएगा। मौलाना ये जमा तफरीक आई कहाँ? आई बिल्कुल बनावटी बात। कुरान ने इस्तिग़फ़ार की दुआएं बताई, रब्बना अग़फ़िर लना रब्बना अग़फ़िर ली, बिल्कुल ये ना ताहिर साहब मैं कह देता हूँ, अगर सादा कोई होता चलो बख्श ले, वरना जैसे इमाम इब्न कसीर फरमाते हैं ना, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम का ज़माना गुजर गया, सहाबा का ज़माना गुजर गया, दुआ की है सदका खैरात मय्यत की तरफ से, कुरान पढ़कर किसी ने बख्शा, एक भी हवाला नहीं इसका। हेलो जी जी हर भाई। हाँ जी भाई मसला पूछना जी, मेरी अम्मी है, हाँ ना जुमे वाले दिन पढ़ते सारा तस्बीह, हाँ नाल ना कुछ औरतां आ जांदियां मोहल्ले दियां, वो नाल पढ़ लेंदियां, ये कोई गलत नहीं है? ये बिदती है मेरी बच्ची। अम्मी को क्या ऐसा ना किया करे, उनको क्या अपना अपना पढ़ना तो पढ़ती करे। टेलीविजन की आवाज बंद करें, टीवी की आवाज बंद करो फिर। हाँ जी तो नहीं वो जरा अच्छी है, थोड़े सामने जाए इधर कच्ची बादी नहीं है, हाँ मतलब औरतों नहीं इन्ना है, मतलब वो कुछ शऊर नहीं होता कि पढ़नी कैसे है, तो वो कहते हैं कि चले एक हाँ जी इमामा बना लेते हैं, तो हाँ उनके जी पीछे खड़े होके नहीं इमाम बनकर वो क्या करे। पहले तो गिनती का कोई पता नहीं, वो जल्दी पढ़ ले या ऐसा पढ़े, दूसरा फिर क्या उसके पीछे पढ़ेगी। ये नफल नमाजें जो ना अलग अलग ही पढ़नी चाहिए, अकेले अपने अपने। कोई ऐसा है ना कि बुरा मान दो जी तुसी भाभी हो, तुसी मतलब ऐसा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम ना वहाबी हैं ना सुन्नी, हम कहते हैं ना हम मुसलमान हैं सीधे साधे, हमारे भाई बहुत आंदा है। हाँ सारे हमारे भाई। अगर आप फरमा रहे हैं कि नवाफिल जो है इज्तिमाई शक्ल के अंदर नहीं अदा हो सकते, तो ये तरावी क्या है? यही तो कहते हैं, सिर्फ एक तरावी को हम बाहर निकालते हैं कि ये सहाबा किराम के दौर से शुरू होगी, वरना वो कहते हैं नवाफिल की कुछ बात होती, बुलाकर एहतमाम से और पूरी तरह बंदोबस्त करके अगर किया जाए तो एहतमाम और तदाई बुलाना, खास इंतजाम करना, ये फिर उस अमल को बेहतर बना नहीं करना चाहिए।
یہ تو لوگ ضحیٰ کی نماز جو چاشت کی مسجد نبی میں پڑھتے الگ الگ تھے مگر بہت آنے لگے. حضرت عمر نے کہا کر کے بیس نکال لی. وعلیکم السلام. جی کہ اپنا 2 دن جو میں نے بات کی ہے تو اس سلسلے میں آج آخری بات سن لیں. طلوت اور جلوت کا جو یہ ذکر آتا ہے یہ جلدی میں ہے کچھ فرمایا. تعلق در جلوت کے قصہ میں کیا سوال ہے؟ اس کا قصے کا تھوڑا سا اپنا لب لباب اور یہ جو ہے نا تلخیص 2-4 لائنوں میں بتا دیں. نہیں تلخیص تو آپ کے سامنے کہ قوم کو ایک سردار ملا, پھر بزدل لوگ جو وہ جہاد سے کنی کی طرح آ گئے, جو ساتھ نکلے وہ بھی راستے میں امتحان میں فیل ہو گئے. کمانڈر نے انہیں آزمایا کہ اگر تم فرما برداری کرتے ہو اطاعت کرتے ہو تو یہ نہر آ گئی ہے, بے شک کتنے پیاسے ہیں صحرا میں سے آئے پانی ہی پینا, جو بالکل نہیں چکھے گا وہ اعلیٰ درجے کا, اگر ایک گھونٹ پی لے گا تو کوئی بات نہیں چلو پی لے. مگر وہ زیادہ جو تھے انہوں نے پیٹ بھر کر پی لیا اور وہیں گر گئے. 313 نکلے سارے, جتنے اصحاب بدر تھے اتنے جنہوں نے تھوڑا پیا یہ بالکل نہیں پیا, وہ دریا پار گئے. اب جب کافروں کے سامنے گئے تو کافروں کی طاقت دیکھی, جالوت کو دیکھا, وہ گرانڈیل تھا, جنوں کی طرح کا تھا, للکار رہا تھا کہ آؤ میں تمہیں جنت میں پہنچاؤں, جس نے جلدی جانا جنت میں. مسلمان سارے سر نیچے کیے ہوئے. تو وہ جو تھے نا پیٹ بھرنے والے وہ کہنے لگے یار مرنا کون مقابلہ ان کا کر سکتا. تو 313 نے کہا چھوڑو, تم پہلے بھی پانی پینے میں فیل ہو گئے, اب ہمیں بھی عذر بناتے ہو. اللہ سے انہیں دعا کی کہ اللہ ہمارے قدم ثابت رکھنا. للکارا انہوں نے کہ اللہ کی ماں سے چھوٹی چھوٹی جماعتیں غالب آ جاتی اور آ گئی. حضرت داؤد علیہ السلام نے جارود کو قتل کر دیا, مسلمان پیچھے پڑ گئے, کافروں کا ستیہ ناش کیا. تو یہی بات امین شاہ صاحب اللہ نے سمجھائی ہے کہ جو اللہ کے بھروسے پر قدم اٹھا دیتے ہیں, جرأت اور دلیری کا مظاہرہ کرتے ہیں, بزدل نہیں ہوتے, اللہ ان کی مدد کرتا. بالکل صحیح. اچھا یہ میں یہ پوچھنا کروں گا کہ یہ آپ کسی وقت آپ کے پاس اگر ٹائم ہو, ٹائم تو بہت تو اب یہ سلیکٹڈ آیات جو ہے نا ان کی کوئی اپنا تشریح اور ترجمہ تفسیر وغیرہ کوئی اپنے انداز سے جیسے کی شکل میں بیان کرتے ہیں. اس پہ کوئی خطبہ کہہ رہے ہیں, خطبہ یہ تعلق جالوت کا انشاءاللہ دے دیں گے خطبہ کو, اس طرح کے واقعات ہیں بالکل اس پر خطبہ انشاءاللہ دے دیں گے. یہ تو اس وقت مسلمانوں کی ضرورت ہے, ان کا حوصلہ بڑھانے کی ضرورت ہے کہ بزدل نہ بنو, اللہ ساتھ دی. چلیں بہت شکریہ جی. مولانا ہم بات کر رہے تھے کہ کسی کلمہ گو کو کہنا کہ یہ مشرک ہے, کافر ہے, بالکل خود کافر مشرک ہونے کا خطرہ ہے, اور نہ ان پر وہ احکام لاگو کرنے چاہیے جو ان کافروں مشرکوں اور منافقوں کے تھے جو حضور کے زمانہ میں تھے. بڑا فرق ہے زمین و آسمان کا. میں ایک بات چھوٹی سنا کر ختم کرتا ہوں. مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ امرتسری وہ اخبار نکالتے تھے اہل حدیث صاحب, اس میں بحثیں چلتی رہتی تھی, یہ حاضر ناظر علم غیب وغیرہ کی, اس کو ثابت کرتے ہیں شرکی عقیدے ہیں. جی ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر بندہ نماز پڑھے جی 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 تو خانہ کعبہ اگر نہ پتہ ہو تو بندہ دوبارہ نماز پڑھ سکتے کہ کعبہ کہیں اور ہو, ٹھیک ہمیں پتہ چلے. آپ کا سوال یہی ہے نا کہ نماز پڑھی اور قبلے کا رخ جو ہے وہ یقینی نہیں تھا, ہاں جی, تو بعد میں پتہ چلا کہ قبلہ اور طرف ہے, تو کیا نماز دوبارہ پڑھیں گے؟ یہی سوال ہے نا آپ جی. کا. جی یہ بچہ ہونا تو یہ چاہیے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے آپ کسی سے پوچھیں یا کوئی نشانی ہو جس سے پتہ چل سکے قبلہ, اپنی چھان بین پوری کریں. اگر اس کے باوجود وہاں بتانے والا کوئی نہیں, نشانی نہیں, آپ نے ایک طرف سمجھا ادھر قبلہ نماز پڑھ لی, بعد میں پتہ چلا کہ ادھر تو قبلہ نہیں, تو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں. آپ کے بس میں اس وقت تھا جو وہ آپ نے کر دیا, اگر بعد میں وہ غلط بھی نکلا تو وہ نماز درست ہوگی. اللہ کسی سے دوبارہ سود نہیں لیتا, پہلی نماز ہی ٹھیک ہے. پہلے کوشش پوری کر لیں قبلہ معلوم کرنے کی, پھر جدھر بھی آپ کا ذہن کام کرے نا کدھر ہے, بے شک غلط سائڈ کی طرف ہی وہ نماز ہوگی. میرا ایک سوال اور ہے, جی جی. روزہ یہ کب تک ختم ہوتا ہے کہ جب مولوی صاحب اعلان کرتے ہیں تب تک, جب تک اذان ختم ہوتی ہے تب کا ٹائم ہوتا ہے؟ روزہ بند کرنے کا پوچھ رہے ہیں آپ؟ ہاں جی. جب اذان کا پہلا کلمہ کہیں تو آپ کا نوالہ اس وقت تک ختم ہو جانا چاہیے. ختم ہو جائے. اذان ختم ہونے کا انتظار نہ کریں, جب اللہ اکبر شروع ہو جائے نا تو بالکل اگر منہ میں میوہ نکال کر پھینک دیں, وقت ہو گیا.
یہ نہیں کہنا چاہیے روزہ بند، روزہ تو بند نہیں، روزہ تو اس وقت شروع ہوتا ہے، یہ کہنا چاہیے کہ ساری ختم ہوتا ہے، کھانا پینا بند، کھانا پینا بند ہوتا ہے۔ روزہ جو عام طور پر کرتے تھے نا کہ روزہ بند ہو گیا، روزہ تو نہیں، روزہ تو چالو ہوتا نا۔ جی مولانا اگر ایک آدمی نے یہ سمجھ کے کہ قبلہ رائٹ پہ ہے 2 رکعتیں پڑھ لی، کسی نے آ کے بتایا یا اس کا نیت کے اندر ہی اس کا رخ بدل دیا، خود ہی اس کا ذہن بدل گیا کہ ادھر تو نہیں ادھر معلوم ہوتا، اس کی نماز ٹھیک ہے، وہی چالو رکھے، پہلی رکھنے بھی ٹھیک ہیں اور جدھر ہم منہ کر لیا وہ بھی ٹھیک۔ آدمی پابند ہے اپنی حد تک سوچ۔ میں ایک گھر میں گیا تو اتفاق سے بچوں نے کھیلتے کھیلتے جائے نماز کا رخ بالکل الٹ کیا ہوا تھا۔ جب میں 3 رکعتیں پڑھ چکا تو بچہ بھاگا بھاگا آیا کہ بابا جان یہ تو الٹی طرف نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے پھر مجھے آواز دی کہ بالکل الٹے رخ پہ آ جائیں، تو پھر میں نے تو ایک ہی رکعت پڑھی۔ نہیں، میں نے جو کہا نا کہ پہلے پوری کوشش کرنی چاہیے، کسی سے پوچھ لیں ایسے بچھا ہوا مولانا، میں نے سمجھا یہی آپ نے بس وہ سمجھ لیا نا کہ بچھا اسی طرح، ویسے پہلے تسلی اپنی حد تک کرنی چاہیے۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ 4 آدمی جنگل میں اگر جمع ہو جائیں اور چاروں کا اختلاف ہو جائے، قبلہ کدھر ہے، کہ ادھر آئے کدھر، اور چاروں اپنی اپنی سمت کی طرف روک کر کے پڑھیں، چاروں کی نماز درست، بے شک صحیح ایک کا ہی روک ہوگا، نمازیں سب کی ٹھیک ہے، جو ان کے بس میں۔ اس سے ہی پتا چلا کہ جو مسلمان تحقیق کر لے نا اپنی حد تک، وہ کسی فرقہ میں اس کا قبلہ ٹھیک ہی ٹھیک ہے۔ تحقیق کی ضرورت ہے، ہٹ درمی نہیں ہونی چاہیے۔ جی السلام علیکم جی، کال ڈراپ۔ حالانکہ اس مثال میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اصل قبلہ تو ایک کا ہی ہے نا، باقی 3 تو غلط پڑ رہے ہیں، مگر چونکہ جو کچھ وہ کر سکتے کر لیا، اللہ سب کی قبول کرتا۔ یہی علماء حضرات کو چاہیے سمجھ لیں کہ اگر کسی کلمہ گو نے اپنی حد تک اللہ رسول کی بات معلوم کرنے کی کوشش کر لی ہے، وہ غلط بھی ہیں، سارے تو ہیں جنتی، بالکل کوئی ان کو روک نہیں سکتا، نیت میں فطور نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی قبلے سے اہل قبلہ کا بھی مسئلہ حل ہو اہل قبلہ بالکل، کہ جیسے قبلہ تو تلاش میں کہہ رہا تھا کہ وہ مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا پرچہ نکلتا تھا، بریلوی حضرات سے نوک جھونک رہتی تھی، ان کا الفقی نکلتا تھا۔ کسی نے سوال پوچھا کہ ان کے پیچھے نماز ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اگلے پرچے میں انہوں نے شائع کر دیا کہ یا تو آپ کی وہ باتیں غلط ہیں کہ ہمارے یہ عقیدے شرک ہیں، یا آپ کا یہ فتویٰ غلط ہے۔ مولانا نے کہا نہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، باتیں آپ میں شرک کی آ گئیں، مگر آپ وہ مشرک نہیں ہیں جو مکے کے تھے، آپ ہیں رسول اللہ کے امتی، اس لیے کرما گو کے پیچھے نماز درست۔ کیسی بات ہے انسان، نماز نہیں ہم آپ کے پیچھے چھوڑیں گے، آپ کافر مشرک ہیں، وہ اسے کلمے کے منکر رسول اللہ کو رسول ہی نہیں مانتے تھے، آپ مانتے ہیں قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، آپ ان مشرکوں کے ساتھ مل جائیں گے۔ یہ علماء کی زیادتی ہے کہ ان کو وہ کافر مشرک کیا دیتے ہیں، نکاح نہیں ان سے ہو سکتا، یہ نہیں۔ جب گوشت لینے جاتے ہیں وہاں نہیں پوچھتے کہ یہ کس نے کیا، جب وہ مشرک ہیں، مرتد ہیں، کافر ہیں، ان کا ذبیحہ بھی حرام ہے، گوشت کیوں کھاتے ہو؟ ہاں نہیں، یہ جب جعلی باتیں ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، جنازہ ہو سب کا پڑھیں، نماز سب کے پیچھے پڑھیں، یہ اللہ کے رسول کو ماننے والے۔ باتیں اگر غلط آ گئی وہ محبت پیار سے سمجھائیں کہ میرے بھائی یہ باتیں۔ صورتحال یہ ہے کہ اگر بڑے یہ بات کہتے تھے تو کہ آج کے چھوٹے اس بات کو تسلیم کرتے، اگر اس بات کو تسلیم کرتے تو ہر گلی محلے کے اندر ضرورت سے زیادہ مساجد ہیں ہماری۔ یہ بھی فتنہ ہی ہے، اسلام کی بربادی کیسا مانا نا کہ 1.5 انچ کی مسجد ہر ایک نے الگ بنا رکھی۔ کہاں وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے تھے کہ ہر بستی میں بھی نہیں جمع ہو سکتا، جمع جو ہے نا ایسی مرکزی آبادی میں ہوگا کہ 9 10 میل کے لوگ سارے سفر کر کے وہاں آئیں، وہاں ایک بہت بڑی جامع مسجد ہوگی حرم شریف کی طرح، ایک ایسا امام ہوگا جو ساری دنیا کو ہلا دے گا، اس لیے سفر کر کے لوگ آئیں، گھر واپس جا سکے نا شام کو، ان سب پر لازم ہے کہ ایک بستی میں پڑے۔ اور اب بھی چلو شیعہ حضرات نے کچھ نہ کوئی بچایا ہوا کہ 3.5 میل کے ایریے میں دوسری جامع مسجد نہیں ہو سکتی، چھوٹی مسجدیں بشک ہوں، جمعہ جو ہے نا وہ اس طرح جو ہے ایک سرکل ہوگا 3.5 میل کا فرض کا، اس میں ایک ہی جمعہ ہوگا، ایک ہی عالم پڑھائے گا۔ یہ تو انتشار ہے کہ ہر آدمی 2-4 آدمی لے کر بیٹھا، کیا جمعہ ہے؟ جمعہ جماعت کی اکٹھے ہونا، یہ جو تفریق ٹکڑے ٹکڑے کر دیا مسلمانوں کو۔ ٹھیک ہے مولانا، جزاکم اللہ خیر۔ مولانا ایک اور ہمارے پاس تحریری سوال ہے کہ اتحاد امت وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اس سلسلے میں علماء امت اور عام آدمی کی کیا ذمہ داریاں ہیں، وضاحت فرما دیں۔ کون سنتا ہے توتی کی آواز میں کارخانے میں، ذمہ داریاں جو ہیں وہ تبھی بات ہوتی ہے کہ ذہنوں میں سے یہ بات نکالیں کہ کوئی یہاں کافر ہے، یہ سب مسلم ہے، بھائی ہے، اللہ رسول کو ماننے والے ہیں، یہ آواز وحدت امت جو ہے اس کو پھیلانا چاہیے۔
نہیں اس میں علماء کی جو کیا- لفظی باتیں کہتے رہے بس بس سارے ایک ہو جائیں ایک ہو جائیں، بات یہ آپ مسلمان ہی جب اس کو نہیں مانتے ایک کیسے ہوں گے؟ نہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک ہو جائیں اتحاد کر لیں، لیکن اتحاد کی شکل ایک ہی ہے کہ حکومت جس کی پہ وہ طرف سے چلے۔ ایک مرتبہ ہمیں دعوت دی گئی کمیٹی ہال میں، وہ ڈی سی صاحب بھی بیٹھے تھے، شاہ صاحب بھی تھے، ایک سید اس وقت اور ایک ایس پی بھی تھے، تو باتیں ہوتی رہی اور میں اپنے بیان کرتے رہے، میرا بیان بھی ہوا، ڈی سی صاحب نے وہ باقاعدہ لکھا، اور جب بعد میں انہوں نے اپنے کلمات کے انہوں نے کہا یار سارے دوست آئے بہت اچھی باتیں کی، مگر اصل نقطہ وہ ہے جو مولانا محمد اسحاق صاحب نے کہ اگر آپ تکفیر کو دوسروں کو کافر کہنے کو سمجھ لیں نا کہ یہ وہ درخت ہے جس کے پاس جانے سے آدم علیہ السلام کو روکا گیا، اس کے پاس نہ جائیں، جتنا جی چاہے اختلاف کریں، رد کریں کہ تمہاری یہ بات غلط، کیوں فساد ہو؟ فساد کی جڑ تو یہ بات ہے کہ آپ کہیں ہم مسلمان ہیں تم کافر ہو۔ اب یہ نقطہ ہے جو میں زور دیتا ہوں کہ اس سے توبہ کر لیں، کوئی کلمہ کو کافر نہ کہے، اور کافر کہنا اصل میں ایک سزا ہے جیسے قاتل کو دی جاتی ہے، یہ عدالت کا کام ہے، کسی مولوی کا کام نہیں یہ فتویٰ دے، یہ عدالت فیصلہ کرے گی۔ اگر میں کیس جائے کہ یہ شخص ہے اس نے ایسی باتیں کہی ہیں اسلام سے نکل گیا، اس کا بھی بیان ہوگا، عدالت بھی دیکھے گی، اس کے دوسری باتیں بھی دیکھی جائیں گی۔ اگر وہ بیچارہ کہے میرا یہ مطلب نہیں ہے تو خواہ بخواہ اس کو کافر، کیونکہ کافر قرار دینے پر بات ختم نہیں نہ ہو جانی کہ یہ مولوی کا فتویٰ، پھر تو مرتد قرار دے کر اس کو قتل کرنا، اس کی جائیداد جو ہے وہ ضبط کر لینی ہے، بیوی اس کے نکاح میں سے نکل جائے گی، 1000 فتوے لگیں گے پھر اس کو قانون میں۔ اس لیے یہ عدالتی کارروائی ہے، مولوی حضرات کو اس سے باز آ جانا چاہیے، ان کے بس کی نہیں، نہ دین نے اجازت دی ہے، حکومت اسلامیہ جو ہے نا وہ یہ کام کر سکتی، کسی کو کافر، اور اس کے لیے بڑی نزاکت ہے، بہت باریک بینی کی ہم ضرورت ہے۔ بعض مواقع پر دیکھتے ہیں کہ علماء جان بوجھ کے ایک صحیح بات کو اس لیے تسلیم نہیں کرتے کہ شاید ان کی اجارہ داری پہ حرف آتا ہے۔ اجارہ داری پر نیتوں میں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی بھائی، یہ مولانا صاحب سے پوچھنا جی کہ کوئی جامع ترین کوئی دعا بتا دیں، کوئی پسندیدہ ترین، خاص کر خصوصاً یہ رمضان کے جامع ترین دعا تو بھائی میرے بھائی وہی ہے جو قرآن نے حج کے موقع پر بتائی، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ حضور اس دعا کو بہت ترجیح دیتے تھے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی کسر نہیں رہے گی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آپ سوچتے جائیں، فرشتے بناتے جائیں، ہزاروں چیزیں سوچیں یہ اچھی چیز ملنی چاہیے، جب وہ آ تو گئی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، نکرہ آ گیا کہ ہر اچھی چیز اس دنیا میں ہمیں دے، اور آخرت میں بھی آ گیا اگلی دنیا میں ہر اچھی چیز دے۔ اور سب سے بڑا خطرہ کہ وہاں اگر پھنس گیا تو جان ہی نہیں چھوٹے گی، اس سے بھی پناہ وقنا عذاب النار، دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچا لیں۔ یہ حدیث پاک میں بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس دعا کو بہت پڑھتے تھے، قرآن نے خود کہا کہ مکہ میں لوگ آتے ہیں مجھ سے دنیا مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، اتنا کہتے ہیں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ نے اس کے مقابلے میں کہا بجائے اس کے مجھ سے یہ مانگو دنیا بھی دے اور آخرت بھی دے، تو سب سے اعلیٰ تو یہ ہے میرے بھائی۔ اور بھی آپ دعائیں چاہتے ہیں تو چاہیے کہ اذکار مسنونہ چھپ گئی ہے، اردو ترجمہ بھی ہو گیا، مولانا صادق علی رحمۃ اللہ نے ترجمہ کر دیا، اصل کتاب امام ابن تیمیہ کی تھی، جو رسول کریم کے اصل ذکر ہے نا جس جس موقع پر کی اور دعائیں زیریں زبریں لگی ہوئی ہیں، حوالے ہیں، ترجمہ، یہ اذکار مسنونہ چھوٹی سی کتاب آپ اگر ان دنوں میں حاصل کر لینا تو بالکل ہمیشہ کے لیے آپ کی دنیا آخرت سنور کے کا سامان ہو جائے گا۔ اذکار مسنونہ صرف حضور کے ذکر ہے، اس میں بڑی پیاری کتاب الکلم الطیب کا ترجمہ، یہ اصل کتاب امام ابن تیمیہ کی ٹھیک ہے، امام الکلم الطیب۔ ٹھیک ہے مولانا، ہمارے پاس ایک تحریری بات کر رہے تھے ہم مولانا علماء کرام کی، اگر اس وقت علماء کرام تھوڑی سی ذمہ داری کا ثبوت دیں تو کیا ہمارے معاشرے کے سدھار کی بہتر شکلیں سامنے نہیں آ سکتی؟ طاہر صاحب یہ تمنا کبھی پوری ہوئی ہے؟ یہود کے علماء جو تھے قرآن نے ان کا بیان کیا، رسول اللہ نے کیا، قرآن نے بتا دیا احبار اور رہبان کا کہ یہ لوگوں کو اللہ کے دین سے روکتے، حالانکہ تھے وہ عالم۔ اللہ نے دونوں گروہوں کا ذکر کیا، احبار مولوی، رہبان درویش۔ اللہ خود قرآن میں کہتا کہ ان میں سے زیادہ یہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، بظاہر یہ کہ دین سکھاتے ہیں، یہ لوگوں کے مال ناحق طریقے سے ہڑپ کرتے ہیں۔ قرآن کہتا کہ غلط طریقے بنا بنا کر ان سے مال السلام وصولتے علیکم۔ ہیں اور جنت کی طرف جانے نہیں دیتے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ کہا کہ اے فریسیو، تم موسیٰ علیہ السلام کے جانشین اور گدی نشین بنے ہوئے عالم درویش، خدا کی بادشاہت میں تم ہی لوگوں کو داخل نہیں ہونے دیتے، لوگ جنتی ہو جاتے تم نہیں ہونے دیتے۔
ان کا دھندا جو ہے نا، مولانا یہ خواہشات کی ان بات نہیں- کثیر من الاحبار والرہبان یاکلون اموال الناس بالباطل، کیا کریں، پرانا مرض ہے ان کا۔ مولانا ہم بات کر رہے تھے یہ خواہشات کی حد تک نہیں ہے، یہ ہماری ضرورت ہے۔ جس طریقے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کا نظام جمہوری ہو، ہمارا اقتصادی نظام جو ہو وہ اسلامی ہو، تو اسی طریقے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ مصلحین امت جو ہیں، خواہش تو بہت مبارک ہے مگر یہ خواہش پوری ہونے کی صورت کوئی نہیں۔ ان کے مرض بہت دیرینہ ہیں، گہرے ہیں، ان کی جڑیں سرطان کی طرح بہت اندر تک گئی ہوئے، آسانی سے ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ جو حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ جی، دین السلام کنہوں نے علیکم۔ برباد کیا، وعلیکم السلام۔ جی ہلو جی جی سن رہے ہیں آپ کی بات، فرمائیے۔ جی، صبح کو جو فجر کی نماز سے پہلے وضو کے نفل پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں کوئی نہیں میری بہن، 2 سنتیں صرف پڑھنی، ہاں جی، صرف 2 سنتیں ہی پڑھنی ہیں وضو کر کے، وہی وضو کے ہو جاتے ہیں، وہی سب کوئی الگ نہیں نفل پڑھنے وضو کے۔ جب فجر کی اذان ہو جائے پھر اگر وضو کیا ہے تو جو سنتیں آپ نے پڑھنی نا فجر کی، اسی میں سب کچھ آ جائے گا، الگ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ شکریہ۔ چلیں بہت شکریہ۔ اچھا مولانا، بعض لوگ کاروبار کے اندر کچھ اس قدر مصروف رہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت بیوی بچے بیٹیاں ان کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے کوئی ذمہ داری ادا نہیں کرتے۔ یہ کال لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی مولانا، وہ ابلیس کی مدرسہ شورا نظم پر بھی میں نے وہاں بیان کیا تھا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے جناب؟ جی الحمدللہ۔ ہے مولانا صاحب، جی الحمدللہ۔ میں بیٹھا ہوں نیازی صاحب، خیر کی یہ- خبر ہی ہونی چاہیے۔ غیر مسلم کے بچہ ہوا جو جھوٹا کھانا ہے، یہ کیا مسلمان کے لیے کھانا جائز ہے یا نہیں؟ بالکل نیازی صاحب، وہ حلال ہے، پاک ہے، جائز ہے، کھائیں۔ اگر اس میں کوئی نجاست نہیں پڑی ہوئی جو پتا ہو کہ اس میں شراب ڈال دی ایسی کوئی چیز تو جی۔ کوئی بات نہیں۔ غیر مسلم نے اگر کھا لیا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سور الکافر طاہر، جی جی۔ کوئی جھوٹا چھوڑ دے پانی یا کھانا جی۔ وہ پاک مسلمان اور اس نے کے اگر کوئی ایسی حرام چیز نہیں نفرت نہیں کرنی چاہیے، وہ انسان ہے۔ مسلمان کی بھی ملی ہو تو جائز نہیں۔ مسلمان بھی گندا اور پلید اور نفرت ہے، وہ الگ بات ہے۔ مسئلے کی روح سے صاف ستھرا اگر غیر مسلم بھی ہے جی۔ اس کا بچا ہوا کھانا بالکل پاک حلال مطلب طیب ہے، کھا طیب سکتے ہیں۔ طیب، سور الکافر طاہر۔ اچھا، بہت شکریہ۔ جی بارک اللہ۔ جی ابلیس کی ابلیس کی مدد سے شورا میں اس نے جو اعلان کیا نا، یہ ہماری سعی پہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام۔ کہتے ہیں ہم نے جو محنت کی ہے ابلیس کی جماعت نے، اس کا یہ نتیجہ کرامت ہے کہ صوفی ہوں ملا ہوں، بظاہر صوفی نظر آئیں گے، مولوی اندر سے وہ ملوکیت کے غلام ہوں، السلام بادشاہ اور علیکم۔ ڈکٹیٹر وعلیکم السلام۔ ہے، حق بھی نہیں، ہیلو، صوفی و ملا ملوکیت کے اس طرح کے نا آج آپ نے کہا تھا نا کہ جمعرات والے، مکہ گئے ہوئے بھی اعتبار کریں؟ نہیں ان کا وہ کہ تو کیا ہم نے کریں۔ ظہر سے اثر تک کہا۔ ہاں جی، لیکن میں نے جو ہے نا تقریباً 3:45 4 بجے قریب کرتا رہا ہوں، لیکن اٹینڈ نہیں کیا نا کسی نے۔ وہ تو نماز 3:45 نماز ہوتی ہے نا، تو ہوتی ہے پھر اس نا۔ لیے بند ہو جاتا ہے۔ اصل میں 1:30 سے 4:30 کا میرا خیال ہے کہا تھا نہیں آپ نے ٹائم نا۔ نہیں، ہم نے کہا تھا، ہم سے بھی غلطی ہو گئی۔ ہاں جی، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ 1 بجے سے لے کر 3:30 بجے تک اگلی جمعرات کو کال کر لیں۔ چلیے آج آپ اگر پوچھ دیں تو اس میں نہیں بتائیں گے، نہیں بتا، نہیں بتائیں چلیے، معذرت کے یہ ساتھ۔ مسائل کے لیے ہاں ٹھیک ہے نا۔ اچھا یہ مولانا، پروگرام مجلس ہے۔ شورا کی بات کر رہے تھے تو اس وقت بھی ملک پاکستان یہ پر ہماری سعی پہم لگاتار جو کوشش کہتے ہیں آدم علیہ السلام سے ہم نے کیا، ہم تو فارغ بیٹھے، یہ ہماری سعی پہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام۔ ڈکٹیٹروں کو سپورٹ کر نہیں تو ان کے لیے ابھی- فتوے کرتے کہ حکمران ہے، اللہ نے حکومت دی، یار تم اپنے عمل درست کرو، اگر تم نیک ہوتے تو کیوں اللہ مسلط کرتا، ان کو کچھ نہ برا کہو، یہ تمہارے عملوں کا نتیجہ۔ بڑے بڑے صوفی درویش تنظیمیں عوام کو بیوقوف بناتی ہیں کہ جی تمہارے السلام عملوں علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی جی، اگر 3 طلاقیں ہو جائیں تو کیا دوبارہ صلح ہو سکتی ہے؟ ہاں صلح ہو سکتی ہے بہن، کتنا وقت ہوا ہے؟ 3 مہینے ہو چکے ہیں۔ ہاں پھر دوبارہ نکاح کرائیں ان کا، کسی اور سے نہیں کرائیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے حلالہ ہونا چاہیے، پھر ہوگا۔ حلالہ حلالہ جو ہے اس کا سوچے بھی لعنت ہے اس بات پر کہ بچی بیچاری جو ہے نا وہ اس طرح لوگوں کے لیے کھلونا بند ہے، کسی کے پاس جائے وہ 2-4 دن رکھے۔ توبہ توبہ توبہ، آپ بس آرام ٹیلی ویژن کی آواز بند کریں۔
ٹیلی ویژن نہیں مولانا نا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس وقت ملک پاکستان جس سیاسی افراتفری کا شکار ہے تو کیا اس میں علماء اور مشائخ اعظام کا سیاسی پارٹیوں سے زیادہ کردار نہیں ہے؟ بہت اثر میں نہیں کرتا. اب عدالت میں آپ دیکھ ہی رہے نا منہ پر کیسے ماتے وہ کہتے ہیں آپ نے تو ترمیم ترمیم پاس کی کیوں ان سے موبا کیا تھا سیاسی میں. آج میں نے جو پڑھا اس کے بعد شرم سے ڈوب گیا کہ کیا جواب. جی فرمائیے کیا پوچھیں. نا جی جی طلاق کے بارے میں اگر اسے 3 سال ہو جائیں تو کیا وہ واپس آ سکتی ہیں؟ طلاق 1 دی تھی یا 3 دی تھی؟ یعنی کہ وہ تینوں اکٹھی لے کے گئی ہیں. چلو تینوں اکٹھے سے اب کتنا وقت ہو گیا؟ 3 سال. 3 سال ہو گئے تو ان کا نکاح کرائے نا دوبارہ انہیں کا ہی اس لڑکے لڑکی کو دوبارہ بتائیں. تو وہ کسی دوسرے سے تو شادی نہیں کرنی پڑے گی؟ نہیں سن بھی لیا کرے. سنا تو رہا ہوں کہ کسی دوسرے سے شادی نہیں کرنی کوئی کھانا نہیں کھلانا. اس بچے بچی کو دوبارہ بٹھائے ان کا ایجاب و قبول کرنے نیا حق مہر مقرر کر. اگر 3 دنوں ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ. جی مولانا مطلب آج عدالتی کاروائی جن لوگوں نے پڑھی وہ خود ہی شرم سے سر کیا پڑھ لے. وعلیکم السلام. جی جی بھائی فرمائیے. اچھا مولانا صاحب سے سوال کرنا ہے کہ بعض جماعت تراویح کی نماز جو پڑھتے ہیں مولانا صاحب جی جی تو کیا یہ بدعت کی ڈیفینیشن پہ پوری نہیں اترتی؟ بعض جماعت تراویح پڑھنا آپ ہم سے کیوں ایسی بات یہ نہیں اترتی تو کیوں نہیں اترتی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم کہاں جا رہے ہیں ہمیں پھنسا کے؟ پھنسا کے السلام علیکم کیا کہہ رہا پکڑی اپنی. ٹھیک ہے. جی مولانا سوال کا جواب تو دیں گے نا آپ؟ نہیں سوال کا جواب جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک کرتے ہیں. نہیں جماعت کے ساتھ آپ نے ہاں جماعت کے ساتھ جو پڑھ رہے ہیں یہ بھی کوئی بات نہیں مگر ان جماعت کے ساتھ پڑھنے والوں کو جیسے ابھی میں نے ایک عالم دین کو حوالہ نکال کر دکھایا کہ یہ خود حضرت عمر کی کیا تصریح ہے کہ آخر وقت گھر میں پڑھنا افضل. خود حضرت عمر کو تو لینا آدھی بات لے لی. جماعت تو انہوں نے ٹھیک ہے لوگ الگ الگ پڑھ رہے تھے انتشار تھا کوئی اکیلا پڑھ رہا تھا کہ 2 4 جماعت بھی الگ الگ کر رہے تھے ایک ہی مسجد میں فطور تھا تو انہوں نے کہا اگر پڑھنی ہے تو ایک پر جمع کر دیتا ہوں مگر اس سے بہتر نماز ہے جو پچھلے وقت خود بھی پڑھ. ایک جملہ بھی ہے ہاں یہ 4تھی جلد فتح الباری کتاب التراویح نکال کر دیکھیں کہ حضرت عمر نے صاف اعلان فرمایا کہ گھر میں آخر وقت پڑھنا اس کا افضل. اور امام زرقانی تو لکھتے ہیں یہ آپ کے پاس پڑھی ہے شرح زرقانی کہ حضرت عمر نے یہ کہا کر یہ جماعت ختم کر پچھلے وقت لے جائے. جماعت بھی کرنی ہے پچھلے وقت. تو مکہ میں پھر ملا علی قاری فرمایا ہمارے زمانے تک تہجد کے وقت ہوتی ہے جماعت. ہر بات حضرت عمر کے خلاف کرتے ہیں اور جماعت کا بہانہ بنا لیتے ہیں. انہوں نے دعائی دی کہ پچھلے وقت پڑھو جماعت بھی کرنی ہے اس وقت کرو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ. بھائی نا ایک مسئلہ پوچھنا سا. جی فرمائیے. میرے نا بھائی نے شادی کی تھی شادی شدہ سی عورت. جی جی انہوں نے طلاق یعنی کہ انہوں نے بھانڈی سی بہت زیادہ نا ایک دوسرے کو مارتے سیگے. جی جی لیکن نا امی نے تو نانی نے نا کو طلاق دلواتی. ٹھیک ہے. 4 دفعہ ایک دفعہ کیا کہ میں تین طلاق دیتی طلاق دیتی. یہ تو یہ مسئلہ دسو کوئی ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ 3 دفعہ کی طلاق تو سونی تھی یہ 4تھی دفعہ کی کہاں سے آ گئی؟ یعنی کہ 4 دفعہ ایک دفعہ پہلے دیتی ہوئی تھی 3 دفعہ نے بعد کٹھی دے دیتی. ایک بار پہلے دی تھی پھر صلح کر رہی تھی. نہیں صلح نہیں وہ ویسے نہ رہندے تھے یعنی کہ غصے سے نا ادو بھی لڑائی ہوئی تھی غصے سے انہیں کہہ دیتا کہ انہوں نے ایک دفعہ پھر 3 دفعہ کٹھی کہہ دیتی. اس طرح بات نہیں بچی بنتی. یہ کوئی آدمی لکھ کر لائے وہ ہمارے پاس سوال پوری طرح رکھے بات سمجھے کہ ایک کب دی تھی دوسری 3 کٹھی کس وقت دی. نہیں میری بات سنو نا. اس طرح بات کیا سمجھیں گے؟ عموماً مرد ہی دیتا ہے تو ہم کوئی غلط بات کہہ دیں گے آپ کی بات نہ سمجھ کر تو تباہ ہو جائیں گے. ہم بھی گناہ گار آپ بھی گناہ گار. سوال لکھ کر بھیجیں. یہاں سوال لے کر کوئی لڑکا آئے ہم پڑھ لیں گے کہ کیا ہوا کب پہلی طلاق دی تھی اس کے بعد وہ صلح کر کے خامدی بنے تھے یا نہیں بنے تھے کیا ہوا. پہلی طلاق دی تھی اور صلح نہیں. بہن بات یہ ہے کہ جس بندے نے طلاق دی ہے وہ سوال لکھے صحیح طریقے سے پھر ہم سے بات کرے. وہ کرے بات جس نے طلاق دی ہے کیونکہ طلاق دینے کا حق تو مرد کا ہی ہے نا. یہ بچی کو کھیل ہے. اگر کوئی غلط مسئلہ ہو گیا تو حرام ہی ساری عمر ہوتا ہے. بعد میں تو آپ نے تھوڑے سے فرق کے ساتھ کہنا ہے کہ یہ بات نہیں تھی یہ بات تھی. نہیں لکھ کر لائیں پوری طرح. اور اس کے ساتھ ہی سارا معاملہ جو ہے وہ بدل جائے گا بلکہ بگڑ جائے گا. سوال لے کر لے آئے بچہ. ہم کسی بھی اس حوالے سے طلاق و میراث کے حوالے سے ہم بہنوں اور بھائیوں کو بتاتے لکھ کر ہمارے پاس کہ اس میں بہترین حل یہ ہے کہ جو فریق اس میں ملوث ہو وہ خود یہ سوال لکھے اور پھر جواب طلب.
یہ فتاوی آن لائن بعض پر اوقات نہ ایسا پوچھیں، ہوتا ہے کہ آدمی سوال کرتا ہے، پھر سوال سے اس کی مرضی کا جواب نکل آتا ہے، ذرا سا فرق پڑ یا جائے تو جواب اور غلط نکل آیا تو شاید ہم گناہگار ہو جائیں، اس لیے بہتر حل یہی ہے کہ وہ سوال خود سوال لکھیں۔ لکھ کر دیا جی۔ جی السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ یہ ٹیلی ویژن کی آواز کچھ کم کریں۔ اچھا جی سر جی، ایک سوال ہے، کافی دیر پہلے کسی دوست نے ہم سے کیا تھا تو وہ اس کا جواب چاہیے ہمیں۔ جی جی وہ سوال یہ ہے کہ حدیث کی روشنی میں بتایا جائے کہ اگر کتے کا گوشت حرام ہے تو وہ کھایا کیوں نہیں جاتا؟ یہ سوال کا ہم نے کافی دیر سے جواب ڈھونڈ رہے ہیں تو اس کا ہمیں جواب نہیں مل رہا، تو لہذا آپ ہماری تھوڑی سی رہنمائی کریں۔ آپ کی دو طرح سے رہنمائی کرنی پڑے گی، ایک تو آپ ہم سے جواب مانگ رہے ہیں اور آپ کا سوال 100% غلط ہے کہ جب کتا حرام ہے تو پھر اس کا گوشت کیوں نہیں کھایا جاتا؟ حرام یہ حدیث کی روشنی میں اس کا ہمیں جواب چاہیے کہ یہ کسی حدیث میں آیا لکھا ہوا ہے؟ نہیں، آپ یا تو یہ سوال کریں کہ کسی حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ کتا حرام ہے، ایک تو یہ سوال ہے، یہ تو آپ کی بات ہے ٹھیک۔ ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ کتا حرام ہے، اس کا گوشت کیوں نہیں کھایا جاتا؟ دراصل مجھ سے کہنے میں کچھ غلطی ہو گئی کہ آپ بات کو فالو کریں۔ چلو کہ حدیث میں واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ کتے کا گوشت حرام ہے یا اس کو کھایا نہیں جا سکتا۔ جی ٹھیک ہاں، ہے، کتے کا گوشت حرام ہے بالکل۔ کتا، شیر، چیتا، جتنے بھی جانور ہیں نا، میرے بھائی ان کے لیے ایک ہی نام ہے ذی ناب من السباع، کہ درندے جو ہے نا کچلیوں سے چیر پھاڑ کر کھاتے اور شکار کرتے، یہ سارے جانور حرام ہے۔ ایک نہیں، حضور نے کلیہ بیان کر دیا کہ درندے جتنے چیر پھاڑ کرنے والے اور جو شکار کرتے ہیں، کتا ہے، شیر ہے، بھیڑیا ہے، یہ سارے آپ۔ پرندوں میں فرما دیا کہ کل جو ہے نا ذی مخلب من الطیر، پرندے جو اٹھتے ہیں اور پنجے سے شکار کرتے ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں فلانا جانور پنجے سے پکڑ کر کھاتا، پنجے سے تو پکڑے گا، پکڑنے کی بات نہیں، پنجے سے شکار کرتا، وہ شکاری پرندہ ہو، چیل ہے جیسے، باز ہے، شکرا وغیرہ، وہ حرام ہے۔ پرندوں میں سے وہ ہیں جو پنجے سے شکار کرے۔ زمین پر چلنے والے چار پاؤں میں سے درندے جو پھاڑ کر کھاتے ہیں، جس میں کتا، شیر، چیتے سب آ گئے، نکال کر دے دیں گے آپ، جب بھی چاہے حدیثیں لے لیں۔ شکریہ، اسی کی یہ چاہیے تھا ہمیں جواب۔ ہاں بالکل، یہ بات واضح ہو گئی۔ ذی ناب من السباع، بہت کہ شکریہ۔ درندوں میں سے سارے جو ہے نا کچلیوں والے اور پھاڑ کر کھانے والے حرام ہیں۔ اللہ کے رسول جامع بات فرماتے تھے کہ ایک ہی سے سینکڑوں حال السلام ہو، علیکم، دیکھتے جاؤ کہ یہ شکار کرتا ہے، درندہ پھاڑتا۔ جی الحمدللہ۔ یہ پتہ کرنا تھا، جو دمبا جو اترا اور ذبح ہوا تھا، دمبا جو تھا حضرت اسماعیل کی جگہ پر، تو کس حیثیت سے ہوا تھا، اس کی کیا حیثیت تھی؟ بات کوئی اونچی کیا کرے نا، کوئی سنے بھی ہم۔ آپ کی بات واضح نہیں قربانی کے لیے جو دمبا ذبح ہوا ہے، جو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بدل کے اندر اللہ تعالیٰ نے دمبا بھجوایا تھا اور جو ذبح ہوا تھا، وہ کس حیثیت سے ہوا تھا؟ آج ٹھیک، کیا وہ صدقہ تھا یا ان کے کس حیثیت سے ہوا تھا؟ قرآن کے روح سے یہ ذرا طاہر صاحب ذرا آپ بیان کر دیں۔ وہ سوال ان کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اور بیٹے سے جب مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ابا جی کر دیں جو حکم ہے۔ تو باپ تیار ہے، بیٹا تیار ہے، مینا کے اندر چلے گئے، بیٹے کو لٹا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے چھری چلائی تو دیکھا کہ وہ دمبا ذبح ہو گئے۔ تو فرشتے نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے خواب کی تعبیر جو ہے وہ اس شکل کے اندر دی ہے اور آپ کی نیت کا پھل اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ آپ کے بیٹے کو بچایا۔ تو بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ دمبے کا یہاں ذبح ہونا صدقے کے طور پر تھا یا کیا چیز تھی، اس کی تھوڑی وضاحت طلب کر رہے ہیں۔ سوال ان کا یہی ہے، باقی آپ سوال یہی ہے، مگر سوال میں بہت سے ہے نا الجھاؤ اور ٹیڑے جن کو درست کرنا ہے۔ بات تو دیکھنے میں سیدھی سادی ہے۔ پہلی بات تو جو آپ نے فرمائی کہ مینا میں لے کر وہاں بہت سی چیزیں بے ثبوت ہیں نا، مینا میں لے جانے کا یہ جو ہے نا کوئی صحیح ثبوت نہیں۔ وہاں منر بنایا ہوا کہ یہاں لٹایا تھا، کئی چیزیں بناوٹی ہیں، جیسے وہاں جو جبل رحمت بنایا اس کے اوپر قبہ بنایا کہ یہاں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، بالکل افسانہ، آدم و حوا وہاں کہاں آئے تھے؟ تو یہ مینا وغیرہ بھی جھوٹ ہے۔ چھری کوئی نہیں آپ نے چلائی اسماعیل علیہ السلام کے، اور یہ بھی کوئی نہیں کہ انہوں نے آنکھوں پر پٹی باندھ لی تھی کہ ترس نہ آئے۔
اتنے وہ کمزور دل کے تھے تو قربانی کیوں کرنے لگے تھے؟ کوئی نہیں، آنکھیں کھلی تھی، سب کچھ تھا، چھری کوئی نہیں چلی، نہ قرآن یہ بتاتا نہ حدیث، ارادہ کیا۔ اللہ فرماتا جب وہ بھی چل گیا، بیٹا بھی چل گیا، اس نے کہا ابا جی کر دیں، اور انہوں نے اس کو لٹا لیا پہلو کے بل۔ اب وہ بھی مولانا مودودی صاحب اسرائی صاحب عموماً ترجمہ کرتے ہیں کہ پیشانی کے بعد طلّہ الجبین، کہ پیشانی کے بل اٹھائے اس طرح کہ چہرہ نہ دیکھ سکیں، یہ بھی ترجمہ غلط ہے۔ جبین جو نا ہماری فارسی اردو میں کہتے ہیں پیشانی کو، عربی میں نہیں کہتے، جبینیں دو ہیں، جبینین، یہ اس طرح لٹایا پہلو کے بل، جیسے جانور ذبح کیا جاتا ہے۔ پہلے تو یہ ترجمہ ٹھیک کرنا کہ پیشانی والا نہیں، ترجمہ ٹھیک ہے پہلو کے بل، یہ حصہ نیچے آ گیا، لٹا لیا۔ بس جب اللہ کہتا فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں باپ بیٹا حکم ماننے کے لیے تیار ہو گئے اور لٹا لیا، ہم نے آواز دے دی کہ ابراہیم علیہ السلام تو نے خواب سچا کر لیا۔ اور اس کے ساتھ جو ہے کہ دمبا پھر آیا، جبریل علیہ السلام لے کر آئے، بلکہ افسانہ بنا ہوا کہ جبریل علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو ذبح ہی نہ کر رہے، انہوں نے پھر راستے میں بلند آواز سے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اس سے تکبیر تشریق اس طرح ہی کہتے ہیں بنی ہے، انہوں نے توجہ کی تو پھر انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اسماعیل علیہ السلام پھر پکارے اللہ اکبر واللہ، یعنی افسانہ در افسانہ، کس چیز کو روئے، اپنی طرف سے دین بنایا ہوا، کوئی بات ایسی نہیں ہوئی، نہ دمبا آسمان سے آیا۔ مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کس قرآن اور حدیث میں کہ جنت سے آیا تھا؟ اپنی طرف سے کیوں باتیں بناتے ہو؟ ہاں، نہ موسیٰ علیہ السلام کی تورات میں اللہ نے کہا چھوڑو اس کو، اب جانور ذبح کر دو، اور دمبا کا بھی کوئی ذکر نہیں۔ امام ابن حزم فرماتے ہیں جب بحث ہوئی نا کہ قربانی میں کون جانور ذبح کرنا بہتر ہے، کسی نے کہا اونٹ، کسی نے، دمبے والوں نے یہ کہا کہ اسماعیل، انہوں نے کہا کہ کہاں ہے یہ دمبے کا، ادھر حسن بصری کہہ رہے ہیں وہ پہاڑی بکرا تھا یعنی طرح طرح کی بات، ایسی لغویات کو چھوڑنا چاہیے۔ بس اللہ نے ان کو معافی دے دی، کہا اس کے بجائے اور جانور ذبح کر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں وقاص بات کر رہا ہوں۔ جی جی، وہ ایسا ہے کہ یہ جو ہمارے اسلام میں عقیدہ چلتا ہے امام مہندی کا، ہاں ہاں یہ کہ امام مہندی آئیں گے، جی جی، جس کا جو قرآن پاک میں تو اس کا ذکر نہیں ہے کہ امام مہندی نے آنا ہے کہ نہیں آنا ہے، تو اس کے اندر تھوڑی سی وضاحت چاہتا ہوں آپ کے، کیا وضاحت ہے آپ کی؟ میں بچہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ لوگ لفظوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ الامام المہدی قرآن میں نہیں لکھا، حالانکہ جو منکر ہے نا اس کے وہ بھی قائل ہے، غلام احمد پرویز دوسرے، وہ کیا کہتے ہیں کہ دنیا دھکے کھا کر، سارے علم آزما کر، سارے نظاموں سے تنگ آ کر ایک دن اسلام کے سایہ میں پناہ لے گی، یہ دین اسلام جو ہے اس سے زمین چمک اٹھے گی، پوری دنیا میں اسلام کی حکومت ہوگی۔ اگر یہ ان کی باتیں صحیح ہیں تو جس لیڈر کے ہاتھوں یہ ہوں گی اس کو عربی میں الامام کہتی، اس لیے اگر یہ توقع غلط ہے تو پھر ٹھیک ہے، جب مانتے ہیں کہ آئے گا یہ نظام دنیا میں، تو جس آدمی کے ہاتھوں میں آئے گا، کوئی نفرت ہے کہ الامام لیڈر کو کہتے ہیں، مہدی ہدایت یافتہ کو کہتے ہیں، کیا اس میں تعجب کی بات ہے کہ برے لیڈر پیدا ہوتے رہتے ہیں؟ اگر مسلمانوں کو کوئی اچھا رہنما اور قائد مل جائے اور اس کی زیر سرکردگی یہ دنیا میں انقلاب پیدا کر لیں، یا تو ان لوگوں کی طرح ہو جائیں جو کہتے ہیں اسلام چلا ہوا کارتوس ہے، اب نہیں یہ آئے گا، قصہ ختم، نہ کوئی امام مہدی نہ اسلام۔ اور اگر اسلام نے دوبارہ آنا ہے جیسا کہ یہ پرویزی بھی کہتے ہیں، تو بھائی پھر تو آپ کو زیادہ زور دینا چاہیے کہ امام مہدی ہونا، ایسا رہبر ملنا ہے مسلمانوں کو۔ باقی جو لوگوں نے اپنی طرف سے جعلی باتیں بنائی نا کہ وہ نبی ہوگا، فرشتے آئیں گے، اس پر وحی آئے گی، وہ جھوٹی باتیں، وہ دین نہیں کہتا۔ صرف اتنی بات ہے کہ قیامت سے پہلے ایک دور آئے گا کہ زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی، اور خوشحالی اتنی ہوگی کہ وہ لوگوں کو نا یہ کہے گا کپڑے بچھا اور خلیفہ بھر بھر کر دے گا کہ لے جاؤ سونا چاندی جتنا، مسلمان خوشحال۔ کیا اس میں حیرانی کی بات؟ علامہ اقبال روتے رہتے تھے کیوں مہدی کے تصور سے تو مسلمانوں کو مایوس کرتے ہو، اس آس سے تو مسلمان زندہ ہے کہ کبھی دنیا میں غلبہ ہوگا اور اسلام آئے گا۔ الامام المہدی نبی نہیں، کوئی ایسی پوسٹ نہیں کہ خدا نے مقرر کری، رہبر مل جائے گا مسلمانوں کو جیسے ہر دور میں ملا، کبھی صلاح الدین ایوبی مل گیا، کبھی رومی مل گیا، جب ضرورت پڑی اللہ نے چیلنج کا مقابلہ کرنے کو بندہ دے دیا، اس میں کوئی حیرانی؟ دین کی برکت ہے۔ اے وہ کہ تو مہدی کے تخیل سے ہے بیزار، نومید نہ کر آ ہوئے مشکل سے ختم کر، کیونکہ کہتا کہ جہاں ہرن ہوتا جیسے کسوری، اگر اس جنگل کو بتا دیا جائے کہ اب وہ ہرن نہیں ہے، کہتا مر جائے گا وہ جنگل۔ مسلمانوں کو نا امید کرتے ہو، زندہ رہنے دو۔ ٹھیک، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قرآن اگر انہیں یہ بات بتاتا کہ غلبہ ہوگا تو غلبہ کسی لیڈر کے ہاتھوں ہی ہوگا نا۔
وہی اللہ بھیج دی، حیرانی کی کیا بات ہے؟ السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ. جی یہ جو آج کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ امام مہدی آ گئے ہیں، ہاں ہاں کوئی نہیں آئے، جب آئیں گے ان کا بات ایک غلط ہے نشان کہ پیچھے اس پہ آپ تھوڑی سننا وضاحت بیٹا، کر دیجیے. بس آپ نے بات کیا جی سن لیں. کسی کو پہچاننے کی ضرورت نہیں، کوئی اعلان نہیں کرے گا، کوئی کام ہے جو کر دے گا نا سب کی آنکھیں کھل جائیں گی. یار آنے والا لیڈر جو تھا مسلمانوں، یملا الارض قسطا السلام وعدلا، علیکم. زمین ظلم سے بڑی ہوگی وہ انصاف سے بھر دے گی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شاہد امیر بات کریں سر. جی فرمائیے بھائی. سر جی میرا یہاں مولانا سے سوال یہ ہے کہ جو اہل کتاب ہے ان سے نکاح جائز ہے، اور نکاح جائز ہے کہ ان کو کلمہ پڑھایا جائے گا یا ان سے خطبہ دیا جائے گا؟ کیسے اگر ان کے ساتھ نکاح جائز ہے تو؟ اہل کتاب جو عورتیں ہیں نا وہ اپنے دین پر بھی رہیں ہوں ذرا شریف اور پاک دامن. یہ نہیں کہ یورپ کی گئی گزری جو آوارہ اور گندی عورتیں، اللہ نے والمحصنات کہا کہ پاک دامن اور شریف زادیاں اگر اہل کتاب میں سے بھی ہوں. اور زیادہ تو یورپ اب اہل کتاب ہی نہیں، ان کو تو اہل کتاب کہنا ہماری بیوقوفی ہے. وہ تو دہری ہے، عیسائی جو ہیں بہت تھوڑے ان میں، زیادہ تو منکر ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی رسول نہیں، کوئی کتاب نہیں آئی. ان دہریوں کو ہم کیوں کرسچین گنتے؟ وہ کتابوں میں اگر لکھے جاتے ہیں عیسائی تو خواہ بخواہ وہ عیسائی نہیں، نہ وہ خدا رسول کو مانتے. یہ پاکستانی کے حوالے سے نہیں سن لینا، جو عیسائی مانتا ہوگا کہ اللہ ہے، اس نے رسول بھی بھیجے ہیں، بے شک حضور کو نہ مانے وہ اہل کتاب ہوگا. جو اللہ پر ہی نہیں مان رہا وہ دہریا جو اہل کتاب کیا ہونا اس نے. پھر پاک دامن نہیں تلاش کرتے. اب تو مسلمانوں میں پاک دامن لڑکیاں نہیں ملتی، کچھ آگے ہم عیسائیوں یہودیوں میں وہاں تو بے پردگی اور بے حیائی بہت. تو ایسی عورتیں اگر مل جائیں تو اللہ نے اس کو بھی کوئی یہ نہیں کہا کہ بہت نیک کام ہے، ساتھ ہی کہا کہ خطرہ 1000 وولٹ کا خطرہ ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ. اللہ کہتا نکاح کی اجازت میں دیتا ہوں اگر کوئی مر ہی رہا محبت میں، مگر ہے خطرے کی بات اگر اس محبت میں پڑھ کر عورتی میں اس نے ایمان کی بجائے کفر اختیار کر لیا، عیسائی ہو گیا، تو اس کے دنیا اور آخرت میں سارے اعمال ضائع ہو گئے تباہ. خطرے کا ساتھ اعلان تو کر لیا کہ یہ کوئی آرام کی بات نہیں. باقی امتوں سے ان کو یہ فرق اس لیے دیا کہ کم از کم اللہ کو، قیامت کو، نبیوں کو تو مانتے ہیں. بالکل جو خالص کافر ہیں ان کے ساتھ تو سرے سے نکاح نہیں جائے. جی باقی کلمہ پڑھانے کی ضرورت نہیں، خطبہ کوئی پڑھانے کی ضرورت نہیں، ایجاب قبول ہوتا کہ یہ نکاح قبول ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ میں نے 3 دفعہ اپنی بیگم نے طلاق دی اور 1 مہینے کے بعد صلح کر لی. کیا یہ جائز ہے؟ مہربانی یہ تفصیل کر دینا. مہربانی تو ہے، ہم بتائیں گے، مگر اس مہربانی کا ہمیں کیا ملے گا؟ نہ کوئی مٹھائی، نہ کوئی حلوہ، نہ کوئی، بس آپ نے پوچھ لیا اور ہم بتا دیں گے کہ ٹھیک ہے آپ کا نکاح. طلاق آپ دیتے رہتے ہیں، مصیبت ہم برداشت کرتے ہیں. نکاح آپ کا ٹھیک ہے، صلح کر لی، بے شک بسم اللہ، مگر کوئی اللہ سے ڈرا کریں. کیوں طلاقیں دیتے ہیں؟ اگر طلاق دی تھی 3 بھی دی تھی آپ نے مہینے کے اندر صلح کر لی تو اچھا ہوگا. اب بچ کر رہے آئندہ نہ دیں. جی جزاکم اللہ خیر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. ایسا وہ ابو طالب کے بارے آپ سے پوچھنا تھا، کیا وہ اسلام قبول اس نے کر لیا تھا کہ نہیں؟ قرآن اور حدیث کی روشنی سے آپ ایسی باتیں پوچھتے ہیں، خود آپ ہی بتائیں کہ ابو طالب کے بارے میں یہ بات معلوم اگر ہو بھی جائے کہ اسلام ملنا ہے، آپ کا کیا سنورے گا یا بگڑے گا؟ خدا کے لیے ایسے سوال نہ کیا کریں جن کا آپ سے کوئی تعلق نہیں. ابو طالب چلے گئے، اگر وہ مومن اور مسلم کا مطلب ہے آپ کو نالج ہی نہیں ہے؟ نہیں، نالج ہمیں بہت زیادہ ہے، ہمارے عالموں سے زیادہ، مگر یہ مسئلہ کوئی نہیں. بتائیں نا پھر، آپ بتائیں. نہ کوئی دین کا یہ مسئلہ نہیں، یہ صرف شرارتی لوگوں کی بات ہے. ٹھیک ہے پھر آپ بالکل جزاکم اللہ. یہ اور ایسے سوال کرنے والوں کو میں صاف کہتا ہوں کوئی ایسا سوال نہ کرے شرارت پر مبنی. بات وہ پوچھو جس کا آپ سے کوئی تعلق ہے، آپ کی نیکی بدی اس سے وابستہ. کیا لینا کہ فلاں کا کیا بنے گا؟ یہ نہیں. السلام علیکم. علم نہیں ہے، نالج نہیں، کیا کرتے پھرتے اکساتے ہیں کہ شرارت کی بات. مولانا ہماری ایک معاشرتی بیماری بھی یہ ہے کہ زندگی لوگوں کی ہم گزارتے ہیں.
کہ مطلب سارا دن یہ سوچتے ہیں کہ وہ چلتا کیسے ہے، کھاتا کیسے ہے، پیتا کیسے ہے، اس کے گھر میں یہ رونق کہاں سے آ گئی، اس کے بچے اتنے اچھے ٹیلنٹڈ کیسے ہو گئے. یعنی ہم سارا دن دوسروں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، اپنے بارے میں قطع نہیں. طاہر میاں جو بات کہی تھی جی السلام علیکم. آپ اپنی فکر کریں، کو پوچھیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، ابو طالب کے پیچھے کیا پڑے ہوئے. جی السلام علیکم. جی مولانا جی ایک یہ ایسے ہی لوگ ہیں جیسے امام صاحب بھی لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا کہ ابلیس کی بیوی کا کیا نام، انہوں نے کہا یار میں تو سلیمے میں شریک نہیں تھا. ایسے بیوقوفوں کا یہی جواب ہے کہ نہ کوئی تعلق، نہ لینا نہ دینا. جی پوچھیے. یہ بتائیں گے کہ تھوڑا اونچا بولیں گے آپ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ تو اللہ. کھلا ہوتا ہے عورتوں کا ڈلیوری کے بعد، مطلب اس کا کیا کانسیپٹ ہے کہ اس میں باہر نہیں نکل سکتی 40 دن تک، آ جا نہیں سکتی. آپ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کریں اور ٹیلی فون کو آن رکھیں، ہم جواب دے رہے ہیں. بہن کا سوال یہ ہے کہ زچگی کے دوران کیا عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے؟ کیونکہ بعض عورتیں کہتی ہیں کہ 40 دن تک چونکہ وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوتی کہ گھر سے باہر جا سکیں یا ناپاکی کی حالت کے اندر ہوتی ہیں، تو کیا یہ 40 دن کی مدت بات درست ہے؟ تو کیا دوسری بات بھی درست ہے کہ ان کو گھر سے نہیں نکلنا چاہیے؟ یہ تو بالکل آج نئی بات میں نے سنی ہے. وہ جن کا خاوند فوت ہو جائے ان کے بارے میں تو تھا کہ لوگ کہتے تھے گھر میں بند رہا. اب یہ زچگی والی کا بھی بیچاری کا یہی حال کر دیا کہ وہ باہر نہ نکلے. نہیں مولانا یہ تو ہے بہت زیادہ. اللہ، یہ تو آپ بڑے گھروں میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے میرے چھیڑے اور مرگ والے گھر میں جانے کی ممانعت ہے، میں نے اور نہیں یہ سنا اس طرح تھا کی عورت ہمارے کہ گھر پہ بھی نہ مسلمانوں میں آئے. اتنی جہالت ہے اور دین سے اتنی بے خبری کہ بچہ پیدا ہو گیا بیچاری جیل میں بند ہو گئی، کیوں نہ باہر نکلے، کیوں نہ جائے، کوئی فوت ہو گیا وہاں مولانا جائے. یہ تو بہت زیادہ تو بہت عام گھروں کے اندر ہے. مطلب یہاں سے انکشاف ہوتا ہے نا کہ مسلمان دین کو بہت جانتے ہیں. کچھ بیماریوں میں بھی شاید علماء منع کرتے ہیں کہ کسی ایسے گھر میں نہیں جانا جہاں مطلب زچگی کے ایام ہوں یا فوتگی ہو چکی ہو، اور پھر اگر وہ خدا نہ خواستہ وہ عورت. پنجابی میں عورتیں چھلا کہتی ہیں نا، چھلے کے اندر کہتی ہیں جنات کا اور چیزیں چمٹ جانے کا ڈر ہوتا ہے. بچہ جو اس کے سرانے بھی نا لوہا وغیرہ رکھتی ہیں تالا، اور ان عورتوں کو بھی نہیں نکلنے دیتی. یہ سارے کفر کے کام ہیں. خاص طور پہ اللہ نہ کرے اگر اس کا بچہ مر گیا ہو تو کسی جوان لڑکی کو یعنی غیر شادی شدہ کو اس کے قریب تک نہیں جانے دیتے کہ شاید اس کے کچھ اثرات اس پر بھی اس پر وہ مردہ ایسے بھی نہ چمٹ جائے. سارے کافرانہ یہ خیالات. اچھا یہ زچگی کی مدت 40 دن ہے؟ 40 دن کوئی مدت اللہ کے رسول نے نہیں مقرر کی. علماء نے کسی نے 40 کسی نے 60 یا اپنی طرف سے کہیں، یعنی عادت پر ہے. ہاں عادت پر. اصل یہ ہے کہ جتنے دن حیض خون آئے نا اتنے دن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی فرمائیے. پوچھنا یہ تھا کہ کوئی عالم عورتوں میں آ کے بیٹھ کے عفت کریں. عورتیں بیٹھی ہوئی نا جمعے کی نماز میں یا کسی نماز میں، تو عورتوں میں آ کے وہ مسئلے مسائل بتا سکتے ہیں. اس کا منہ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، عورت کو غیر محرم دیکھنا تو منع ہے نا. یہ کیا ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ تھوڑا سا شروع سے اپنا سوال واضح کریں کہ عورتوں میں کسی مرد کا آنا ہے؟ عورتوں میں کوئی عالم آ کے بیٹھ جائے. مرد ہی ہوگا نا؟ مرد ہی ہوگا جی. مولوی صاحب آ کے بیٹھ جائے اور مسئلے مسائل بتا. براہ راست کوئی بات ان سے کرے؟ ہاں جی براہ راست کوئی بات شاید کرے. اس کی تو گنجائش نہیں ہے. مولانا بہرحال جواب دیتے ہیں. بھائی کا سوال یہ ہے کہ عورتوں کی مجلس ہے تو کیا آدمی غیر محرم وہاں آ کے دعوت و تبلیغ کا کام کر سکتا ہے؟ شرعی طور پر اس کی گنجائش ہے؟ براہ راست دو صورتیں نا، ایک تو ہے نا کہ عورتیں بھی سامنے وہ نظر آ رہی ہیں، یہ بھی وہ بھی اس کو دیکھ رہی ہیں، بے پردہ سامنے ایک دوسرے کے. یہ چیز تو حرام ہے، ناجائز. ایک ہے کہ پردہ ہے، پردے میں عالم بیٹھا وہ بات کر رہا ہے، ان تک صرف آواز جا رہی ہے. یہ تو اللہ کے رسول علیہ السلام سے عورتوں نے کہہ کر جنم کرایا تھا نا کہ آپ مردوں کو بہت وقت دیتے ہیں، ہمیں بھی کوئی وقت ہے. آپ نے فرمایا ایک دن پھر تمہارے لیے. اس دن آپ جاتے تھے، انہیں دین بتاتے تھے. اس میں کوئی حرج نہیں کہ پردے کے پیچھے مسائل عورتیں پردہ نہیں ہے، صرف عورتیں پردہ کر لیتی ہیں، وہ سامنے بیٹھی ہوتی ہیں. جیسے ہمارے دینی مدارس ہیں، شاید آپ کے علم میں نہیں ہے، جو بچیوں کے مدارس ہیں اس میں میل ٹیچر جو ہیں وہ اسی طریقے سے پڑھاتے ہیں کہ درمیان کے اندر ایک بہت باری برکم پردہ ہوتا ہے. نہیں پردہ کوئی نہیں، بالکل پردہ نہیں ہے، پھر گنجائش نہیں. خیر گنجائش. بے شک عورتوں نے بظاہر راست پردہ کیا ہوا بھی ہو، لیکن یہ اتصال جو ہے نا بالکل ساتھ ساتھ ہونا، یہ اس کی شریعت کے اندر کوئی گنجائش نہیں. پردے میں بیٹھے گا عالم وہاں بات کریں. ٹھیک جی. تو عورتیں یہ سن لیں کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد صرف اتنے دن ناپاک ہیں جب تک خون آتا. اگر 3 دن بعد ہی بند ہو گیا نہا کر نماز شروع کریں. 40 دن نہ بیٹھی رہیں. یہ جہالت بہت عام ہے.
جی بھائی فرمائیے. رات بھی آپ سے بات ہوئی تھی فون پر. جی 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 وہ بچے کا مسئلہ پوچھنا تھا کہ بچہ ہے میرا معذور, وہ کچھ نہ اپنا کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے, تو نہ کچھ کرتا ہے, نہ مطلب پیشاب وغیرہ کا بھی نہیں بتاتا, تو اس کو خود ہی دھونا پڑتا ہے. جی جی. تو اس کے لیے کوئی عمل یا کوئی ایسے بات جو ہو سکے. کچھ بھی نہیں کر سکتا, اپنی مکھی نہیں اڑا سکتا, بس زندہ وہ جیسے سمجھ لیں کہ زندہ جان ہے اس میں, بس لیٹا رہتا ہے بس. تو 11 سال سے وہ ہم اس کے لیے بہت پریشان ہیں. وہ کام سے میں گھر میں بیٹھا ہوں, کوئی کام بھی نہیں کر پاتا. پریشان میرے بھائی انہوں نے بہت رات ہی میں نے فون کیا تھا, آپ نے مجھے واپسی پہ کال کی تھی. جی 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 یہ بتا دیں, شکریہ. میرے بس شیخ آ گئے ہیں, اب شاید آپ کو کچھ بتا دیں, مجھے تو کچھ پتہ نہیں تھا. آپ کا سوال میں نے ضرور سنا تھا. جی جی. اور یہی کہا تھا کہ بھی کل کال کر لیں, لیکن میں نے آپ کو یہ نہیں کہا تھا کہ پروگرام میں کر لیں. اگر ظہر کے بعد کرتے تو شاید مولانا آپ کو کچھ بتا دیں. جی سر, میں ظہر کے بعد سے کر رہا ہوں, ابھی کال ملی ہے. پہلے موبائل سے کر رہا تھا, یہ 08. چلو میرا بھائی نا آپ کریں, آپ کی حالت بڑی قابل رحم ہے, بچے پر اللہ رحم ہے. 131 بار نا یا سلام ہو, جی یہ لکھ لیں یا سلام ہو, یا سلام ہو. یہ 131 بار صبح, اتنی باری شام کو, اول آخر 11 بار نا درود شریف پڑھیں. جی جی. بے شک چھوٹا ہی پڑھ لیں. جی جی. یہ پڑھ کر دم کیا کریں, اس پر پانی بھی پلایا کریں. ٹھیک ہے. اللہ شفا دے, تندرستی, بہت بڑا امتحان. اللہ آپ کو بھی صبر اور استقامت دے. بڑی مشکل ہوتی ہے, کرم فرمائے. اب ظہر کے بعد کروں پھر. نہیں, اب بات ہو گئی نا, آپ کا یا مسئلہ حل سلام, ہو گیا. یا سلام آپ شروع کریں. آپ کا مسئلہ حل ہو گیا. مولانا نے بتا دیا کہ میرے وہ بہن بھائی, یہ ہمارا وظیفے کے حوالے سے شاید آخری سوال ہی ہو. جی جی. تو میں سب بہنوں بھائیوں کو شامل کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا نے بتایا کہ اگر کوئی بیمار ہو جی. اور گھر پہ پریشانی ہو, بیماری کی حالت ہو, تو مولانا نے بتایا کہ 11 بار درود شریف پڑھنے کے بعد 131 بار جی اللہ تعالیٰ کا اس میں مبارک ہے سلام, یا سلاموں کے ساتھ 131 بار صبح اور 131 بار شام کو پڑھنا. ٹھیک ہے. انشاءاللہ اللہ فضل فرمائے گا. اس کو معمولی نہ سمجھنا, بہت بڑی بات ہے. شروع کریں آپ, فضل فرمائے. ٹھیک ہے. اچھا جی. ٹھیک ہے جی. تو جتنے دن خون آئے صرف اتنے دن نہ پاک ہے, خام خواہ 40 دن نہ بیٹھی رہیں. اگر 3-4 دن بعد ہی بند ہو گیا, نہا کر نماز شروع کریں. باقی کئی علماء تو کہتے ہیں اگر زیادہ بھی آئے تو 10 دن کے بعد تو بالکل ہی ختم ہے نا, نہائیں اور پاک ہی ہیں, بے شک خون جاری رہے. مولانا ہمارے یہاں ممکن ہی نہیں ہے کہ 41 دن سے پہلے نماز شروع کریں. نہیں, ان کو کرائیں نا, کہ خدا کے لیے کیوں بیٹھی ہیں آپ. جتنے دن خون آتا ہے نا اتنے دن ہی رکنا ہے. مولانا ہمارے تو گھر والے ہماری پوری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. نہیں مانتے, پھر کیا کریں, رونا ہی ہے نا ان کی جان کی. مطلب مسئلہ بتاتے ہیں, لیکن جو اپنی ماں سے یا دادی نانی سے سنا ہوتا ہے وہ مسئلہ ان کے لیے, اور اس پر عمل کرنا ہم نے تو طاہر میاں صحیح دین ان تک پہنچانا ہے, آگے ان کی مرضی ہے, جو جی چاہے کریں. چلیں, میری وہ بہنیں جو زچگی کے دوران ہوں, مولانا نے صحیح مسئلہ یہی بتایا ہے کہ جب بھی بلیڈنگ بند ہو جائے تو آپ نماز پڑھ سکتی ہیں. اس میں 40 دن تک نماز سے پرہیز دین اسلام کی روشنی کے اندر درست نہیں ہے. نہیں, بالکل خون بند ہوتے ہی نہائیں, نماز شروع کریں, روزے رکھیں. ٹھیک ہے مولانا, شاید آخری سوال ہو, افطاری کا وقت ہونے والا ہے. تو بھائی نے لکھا ہے, ہمیں کال لے لیتے ہیں جی, شاید یہ آخری سوال ہے. آخری ان کا ہی ہو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کی آواز ہے, موبائل سے کر رہے ہیں آپ کال ہمیں؟ وقت کی جائے. اچھا, گھر پہ ان کے فیصلہ ہی نہیں ہوا کہ یہ کر لینا, یہ بھی ایک آدمی کا ضروری سوال معلوم ہوتا. اچھا ٹھیک ہے. یہ آخری یہ ہے. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی یہ جو آج کل لوگ کہہ رہے ہیں, جی کیا یہ واقعی ایسا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مغرب کی نماز کے بعد مرو کی روشنی کرنی چاہیے, اور جہاں کسی کو غسل دیا جائے, جب کوئی فوت ہو جاتا ہے کسی کو غسل دیا جائے تو وہاں پہ بھی روشنی رکھنی چاہیے 40 دن. اور کیا واقعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے؟ آپ نے اتنے سوال کر دیا, کل جواب دیں گے. کتنے سوال آپ نے کر لیے, ان میں سے ایک سوال چاہتا ہے کہ اس پر لمبی بات ہو. عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے, وہی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جو حضرت مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے, اور کوئی عیسیٰ نہیں آئے گا, نہ ان کے نام پر کوئی جعلی مسیح بنے گا, خود وہی عیسیٰ ابن مریم آئیں گے. ایک بات تو ہوگی. دوسرا جو 40 دن جہاں مردے کو نہ لایا وہاں چراغ جلانا بالکل غلط ہے, فضول ہے, کافروں والی باتیں, چھوڑیں ان کو. اچھا مولانا, یہ جو پہلا سوال کیا تھا کہ لائٹ جلانا, اس میں واقعی مولانا نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے دیہاتی زندگی کے اندر مغرب سے تھوڑی دیر پہلے بڑی بوڑھیاں اپنی بچیوں کو کہتی ہیں کہ بیٹا مغرب ہونے والی ہے, لائٹ جلا دو.
دیا جلا دو. اب تو مطلب دور بدل گیا لیکن بعد لائٹ جلاتے ہیں. نہیں مسئلہ کوئی نہیں، ویسے ٹھیک ہے کہ اندھیرے سے آدمی گھبراتا ہی ہے نا، اس لیے روشنی ہو حصہ سمجھ کے جلاتے. نہیں دین کا کوئی حصہ نہیں، نہ کسی مردے کا اس سے کوئی تعلق ہے. ویسے کہ گھر میں روشنی ہو یا گلی محلے میں اچھی لگتی. ٹھیک ہے. اس خوبصورت جواب کے ساتھ ہی ہم شکر گزار ہیں مفتی اعظم پاکستان محترم مولانا محمد اسحاق مدظ اللہ العالی کے، جو آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات مرحمت فرما رہے تھے. اور ہم شکر گزار ہیں گلیکسی کیبل نیٹ ورک کے کہ ان کی محبت اور تعاون کے باعث یہ پروگرام براہ راست آپ تک پہنچ رہا تھا. برکت دے اللہ. فتاوا آن لائن، اس میں کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیں 080011777. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کے مینیجر سہیل اقبال اور کیمرہ مین شفیق مغل اور پروگرام کے میزبان میاں طاہر کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.